جس کے تلے ہم لوگ یہاں پر، جس کے تلے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں آزاد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ تعارف ہم کیا کرائے، ناظم آج کے ناظمہ نے ماشاءاللہ اچھے سے تعارف کرائی دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کے اندر وہ قابلیت بھی دی۔ بہرحال تمام بچوں نے ماشاءاللہ اچھا مظاہرہ پیش کیا، شور نہ مچائے، تمام بچوں نے اچھا مظاہرہ کیا، اور انشاءاللہ جو بچے تیار نہ بھی ہو پائے انشاءاللہ وہ اپنے اندر عزم کرے کہ آئندہ اور اچھا سے اچھا رزلٹ دینے کی اور اپنے آپ کو سیکھنے کی، اپنے اندر ٹیلنٹ، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے محنت کے ذریعے اور اپنے دعا کے ذریعے۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ جو ان کے والدین ان کو ماشاءاللہ آپ سب بیدار تو ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے، جتنی بچوں کو ضرورت ہے اتنا بیدار کا ثبوت کئی بار ہم نے محسوس کیا تو نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں، حافظ جی ہم لوگوں کی برائی کر رہے ہیں، برائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو اگر آئینہ دکھائیں تو اس سے ہم سب کی اصلاح ہوگی، اور اصلاح جب ہوگی تو انشاءاللہ رزلٹ اچھا آئے گا، اور جو بہت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے فکر مندی کے ساتھ آپ نے چوائس کیا، دینی تعلیم حاصل کرانا چاہ رہی ہیں، یہ بہت اچھی سوچ ہے، اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن تربیت کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت اگر نہیں دے پائیں تو اس میں ہم سب کی پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اولاد کی قیمتی رحمتوں سے نوازا، قیمتی نعمتوں سے نوازا، تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، تم نے اس کے لیے دینی تعلیم کا کیا سسٹم کیا، دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا شریعت کے دائرے کے اندر تم نے اس کو کیا سکھایا، اس کے دل کے اندر ایمان کی نورانیت سے کیوں بھرنے سے کیوں غافل رہے، یہ سب ہم آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی پوچھ ہونی ہے۔ تو آپ سب نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے جہاں بھی ہو، جو بھی مدارس ہو، مساجد ہو، مکاتب ہو، کہیں بھی اگر وہ ماں باپ قابل مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو فرسٹ چوائس کر رہے ہیں۔ دنیا میں کامیابی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے بندوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو دین بھی دو لیکن شریعت کے دائرے کے اندر، فرسٹ چوائس دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ دین کی تعلیمی اصل کامیابی ہے، جو آخرت سکھاتا ہے، آخرت میں کامیابی ہونے کی ایک شروعات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اپنے رب کو پہچان سکیں گے، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پہچان سکیں گے۔ جب ان کو پہچانیں گے تو ہمارے دل میں ایمان کا نور بھرے گا، جب ہمارے دل میں ایمان کا نور جب بھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہماری زندگی بدلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ وہ چند دن کی دنیا اگر ہم نے اپنے دین کو فرسٹ چوائس نہیں کیا، سیکنڈ پہ لا دیا، یا اس بہت سارے لوگوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، صرف میرے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور دین بالائے طاق ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے بھی ہیں جو اس سے بہت زیادہ غافل ہیں، ان کی چوائس صرف اچھے سے اچھے انگلش میڈیم میں میرا بچہ پڑھ جائے، اچھی ڈگریاں ہو جائے، اچھے سے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، امریکہ میں جا کے جاب کرنے لگے، بڑی بڑی کمپنیاں آفر سے کر دے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دنیا میں بھی خوشحالی کے لیے کو چاہیے، لیکن اس کو آپ فرسٹ چوائس نہیں کر سکتے ہیں۔ فرسٹ چوائس میرا ایمان اور ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکیں گے، وہ ہمارا بچہ نہیں دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت تو ان کا تباہ و برباد ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا جب ایمانی مضبوط نہیں رہا، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غافل رہے گا تو ان کا ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، اور جو غافل رہ جائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، غافلوں کے لیے، شرک والوں کے لیے کھلم کھلا جہنمی ہے۔ اس میں کہنے کی کوئی بات ہی نہیں، ہم آپ کو تو نہیں کہہ رہے، اللہ کا کلام ڈائریکٹ گواہی دے رہا۔ اور ہم سب کے لیے ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے
بہنوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, ہماری بچوں کے لیے, سب کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور ماڈل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی سیرت مبارکہ, اللہ کا بھیجا ہوا کلام جو قیامت تک کے دن باقی رہنے والا ہے. اور آپ سب کی یعنی خواتین جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو خواتین کے لیے جنت میں خواتینوں کی سردار ہوں گی. اور ہم سب کے لیے آئیڈیل و ماڈل وہ ہیں. جب انسان جس کا جو آئیڈیل اور ماڈل ہوتا ہے تو انسان وہ حساب سے اس کو فالو کرتا ہے. فالو کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ ہم صرف دل سے مطلب صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم بہت اچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ بولنا اچھی بات ہے, بولنا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے اپنی جان مال دنیا کے ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز اور مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک دین نہ آ جائے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام صحابیات کرام ہیں جنہوں نے اپنا نمونہ امت کے لیے ایک مثال پیش کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فمن احبهم سے مطلب صحابہ کا ہے. جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ رسول کا نہیں ہوا, جو رسول کا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے صحابہ سے بغض رکھنا ایک طرح سے وہ کفر ہے بلکہ ایمان سے خارج ہے. اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں. صحابیات کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے, عمل کرے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی و کامرانی سے ہم سب ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول چاند کی مانند ہے. حالانکہ چاند کی اتنی حیثیت نہیں کہ رسول سے مثال دیا جائے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ توبہ توبہ میں ان کو چاند جیسا کہوں. چاند پھیکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور سیرت کے مقابلے. اسی لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو میسج دینا تھا, سمجھانا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہے گا ہم آسمان کی طرف دیکھیں اور ہم کو صرف چاند اچھا لگ رہا, چاند خوبصورت لگ رہا, ہم صرف چاند سے ہی محبت کریں گے اور چاند کو ہی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ چاند کو دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ میں ستاروں کو بھی دیکھنا لازم ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے مانند ہے, تمام صحابہ ستارے کے مانند ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لے, ایک کی بھی اتباع کر لے صحابہ کرام سے, صحابیات کرام سے, انشاءاللہ زندگی اور دنیا ہر طرف کامیابی و کامرانی حاصل ہوگا. تو بہرحال بات کو اپنی لمبی نہ کرتے ہوئے, کیونکہ ہم سب کے بیچ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب فیصل رشیدی صاحب موجود ہیں, ان سے درخواست کریں گے اپنا قیمتی کلام ہم سب کے بیچ میں رکھیں. انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آپ سب سے لاسٹ ایک بات درخواست ہی کریں گے, ماشاءاللہ آپ سب بہت قابل ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں, اور گاہے بگائے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں, ہر طرح سے ان کی ذہن سازی بھی کرتی ہیں اور پڑھائی کی تئیں فکر مندی بھی کرنی چاہیے. لیکن برائے مہربانی آپ کی خدمت میں ایک درخواست کرنا چاہیں گے, اس میں تھوڑا سا اور کوشش کیجیے اور اضافہ کیجیے, انشاءاللہ اور اچھا ریزلٹ آئے گا. کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا آپ کے بچوں نے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے 1 سے 1.5 گھنٹہ انتظار کیا کہ ہمارے گھر کی ہماری بہنیں آ جائیں, ہماری ماں آ جائے, ہمارے گھر کے بڑے آ جائیں تو اپنا پروگرام پیش کریں گے. کیونکہ جو طالب علم ہیں وہ تو روزانہ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو سنتے ہی ہیں. ایک ہفتہ سے 10 دن 15 دن سے سب تیاریاں کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو تو سناتی ہی ہیں. بات ہے ایک ہم اگر ان کو استادی کو سنانا ہوتا تو ہمیں تو روز سناتی ہیں. ان لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے کہ سال میں 1-2 پروگرام ایسے آتے ہیں جو ہم اپنے گارجینس کے, اپنے پیرنٹس کے سامنے سنائیں, اپنے محلے والوں کے سامنے سنائیں, اپنے بڑوں کو سنائیں. ان کی کوشش رہتی, ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. تو آپ سب اگر ٹائم سے آ جاتی تو پروگرام اور ٹائم سے شروع ہو جاتا. آپ بتائیے, ہم نے کئی لوگوں کو فون کر کے کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کیا, کسی کے ساتھ پیار سے بات کیا, کسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کیا. بہرحال
देर आए दुरुस्त आए, आप सब तशरीफ लाए, अल्लाह पाक आप सब के आने को कबूल फरमाए। लेकिन आइंदा कोशिश कीजिएगा कोई भी प्रोग्राम हो, आप सिर्फ 2 बात जहन में रखिए। पहली बात ये कि हम जो जा रहे हैं हमारे दीन के जो बच्चे, क्योंकि तालिब इल्म जो होते हैं वो मेहमानाने रसूल होते हैं, तालिब इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की हम ज़ियाफत करने के लिए दीदार करना भी, उनकी ज़ियाफत करना भी और उनकी खिदमत करना भी, उनको देखना भी, उनको सुनना भी ईमान से मोहब्बत का एक अकीदा है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, हमारी खाला आ जाती हैं, हमारे भाई बहन आ जाते हैं, हमारे मामू आ जाते हैं और तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं, कितने खुश होते हैं, उनकी कितनी ज़ियाफत होती है। लेकिन जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान की महफिल सजी हो, वो आपके लिए मुंतजिर है, इन्वाइटेड हो है, होना तो ये चाहिए कि आप उनका इंतजार करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान से बड़ा मर्तबा किसी का हो सकता है क्या? तो बहरहाल इस पे फिक्र करने की जरूरत है। आइंदा कोशिश कीजिएगा कोई भी जब भी बच्चे आपको पुकारें, आप उनके लिए जब खड़े रहेंगे तो उसमें 2 फायदा होगा। एक तो आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरी बात आपके बच्चों की जहन साजी होगी, और हम जैसे नाचीज की और कुरान का खादिम, कुरान का नौकर, दीन का नौकर को भी हौसला अफजाई होती है, तो काम को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। बहरहाल